جو فیمس انگلش پوئٹ تھا، اس کے حوالے سے ایم سی کیوز آج شامل کیے گئے ہیں۔ جان ڈن کا بیسک انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ جنوری 22 1572 کے اندر لندن میں پیدا ہوا اور مارچ 31 1631 کے اندر لندن میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ واز این انگلش پوئٹ، اسکالر، soldier and secretary born into a Protestant family, who later became a clerk in Church of England۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ he was made Dean of St Paul's Cathedral in London۔ لندن کے جو ایسٹی پال جو کیتھیڈرل ہے اس کا یہ ڈین مقرر ہو گیا تھا۔ He is considered the representative of metaphysical poets۔ یہ میٹا فزیکل جو پوئٹس ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جو میٹا فزیکل پوئٹری ہے وہ یہ ہے کہ ناول، تھاٹ اینڈ ایکسپریشن، کنسیٹ، وٹ، obscurity اینڈ لرننگ آر دا مین کریکٹرسٹک آف میٹا فزیکل پوئٹری۔ شاعری کی نئی فکر اور اظہار، تکبر، عقل سیکھنے کی خصوصیات، یہ تمام اہم خصوصیات جو ہیں وہ ڈن کی پوئٹری کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور جب اس کو ایک شاعر کے طور پر میٹا فزیکل کہا جاتا ہے تو جان ڈرائیڈن، جانسن یا دیگر جو بھی شاعر ہیں وہ اس کو میٹا فزیکل پوئٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے جو سٹائل، جو ورڈنگ یوز کی اس کے حوالے سے اس کو میٹا فزیکل پوئٹ کہا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 1 ہے آج کا، جان ڈن پوئٹری پبلشڈ۔ جان ڈن کی جو پوئٹری ہے وہ کب پبلش ہوئی؟ آفٹر ہز ڈیتھ، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس کی پوئٹری پبلش ہوئی۔ کویشچن نمبر 2، 1621 year is marked as in Dunn life, Dean of St Paul Cathedral۔ ایسٹی پال کیتھیڈرل اس کا یہ پرنسپل مقرر ہو گیا تھا۔ کویشچن نمبر 3، 1595 to 1601 پیریڈ آف ڈن لائف، اس کے اندر اس نے کریٹیو ایکٹیویٹیز کون کون سی اس کی جو فیمس ہیں؟ لوز الکیملی، الکیملی سے محبت کرتا ہے یہ، دا گڈ مورو، اچھا کل، دا سن رائزنگ، طلوع آفتاب، دا کینونائزیشن اور دا ایکسٹرائز، یہ اس کے جو فیمس ورک ہیں اس پیریڈ کے دوران۔ کویشچن نمبر 4، ڈن از دا اونلی انگلش پوئٹ۔ ڈن وہ واحد انگریز شاعر ہے۔ if the first rank who is also greater orator, it may be as some have claimed a great orator than a poet۔ اگرچہ پہلا درجہ جو عظیم خطیب بھی ہے ہو سکتا ہے تو جیسا کہ بعض نے دعویٰ کیا کہ ایک شاعر سے بڑا خطیب ہے۔ دس از اسٹیٹمنٹ بائی سر گریسن، یہ سر گریسن نے اس کے بارے میں ایک مقولہ کہا تھا کہ یہ اگرچہ پہلا درجہ جو عظیم خطیب بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض نے دعویٰ کیا کہ ایک شاعر سے بڑا خطیب ہے، تو یہ سر گریسن نے کہا تھا۔ سر گریسن کا جو فل نیم ہے وہ سر ہربرٹ گریسن ہے۔ واز اے اسکاٹش لٹریری اسکالر، ایڈیٹر اینڈ لٹریری ریڈر۔ یہ اس کا بیسک تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے سر گریسن کا۔ کویشچن نمبر 5، ہی افیکٹس دا میٹا فزیکل، وہ میٹا فزیکل کو متاثر کرتا ہے۔ ہو سیڈ دا اسٹیٹمنٹ اباؤٹ ڈن، جان ڈریڈن نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ کویشچن نمبر 6، دے پلیڈ ود دا تھاٹس، وہ خیالات سے کھیلتے تھے۔ دا الزبتھن ہیڈ پلیڈ ود ورڈس، اور الزبتھن نے الفاظ سے کھیلا۔ یہ اسٹیٹمنٹ کس نے کہی؟ سر والٹر اسکاٹ نے کہی ہے۔ کویشچن نمبر 7، ڈن ریلیجیس پوئٹری واز ریٹن آفٹر 1610، 1610 کے بعد اس کی جو پوئٹری ہے وہ ریلیجیس وہ لکھی گئی۔ کویشچن نمبر 8، دا سینٹرل آئیڈیا آف سانگ، گو اینڈ کیچنگ فیلنگ اسٹار فوکس، وومن فیتھ لیسنس، یہ جو نظم ہے
اس کے اندر خواتین کی بے ایمانی، mythological legend of creature who is half fish and half woman، حیوان کا افسانوی افسانہ جو آدھی مچھلی اور آدھی عورت ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ Question number 9. The conceit. The beloved of جو نظم ہے the beloved of the poet is all the kingdom of the world and the poet is all monarch of the world۔ شاعر کا محبوب تمام دنیا کی بادشاہت ہے اور شاعر تمام دنیا کے بادشاہ ہیں۔ is found in، یہ مقولہ اس نے کس میں کہا تھا؟ the sun rising، سن رائزنگ کے اندر یہ بات اس نے کہی ہے جان ڈن نے۔ سن رائزنگ طلوع آفتاب۔ Question number 10. The conceit، یہ نظم ہے of the lovers parting from the beloved are regarded as rehearsal of his death as being given in the poem۔ محبوب سے جدا ہونے والے عاشقوں کے غرور کو اس کی موت کی مشق سمجھا جاتا ہے جیسا کہ نظم میں دیا گیا ہے۔ Song The sweetest love I do not go، یہ ہے اس کی پویم جس کے اندر یہ اس کے فیمس کچھ ورکس ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو یہاں سے یہ آج ویڈیو ختم کرتا ہوں۔